اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم و اکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اس کتاب کا آخری باب، آخری سفر جسے مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، اور اس آخری سفر کے آخری صفحات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آج اس کتاب روح مجرد کو آپ کی خدمت میں مکمل بیان کر دیں اور اس کتاب کو ختم بالخیر کریں اور کسی دوسرے موضوع کو آغاز کریں۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں مرحوم آیت اللہ طہرانی یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ معارف الہیہ نفیس جواہر کی طرح اجنبیوں کی نظروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہٰذا اس عنوان کے تحت مرحوم آیت اللہ طہرانی یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ مطلب نہایت ہی قابل توجہ اور نہایت ہی قابل دقت ہے کہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں ایسے گراں قدر مطالب اور ایسے گراں قدر معارف موجود ہیں جو آسانی سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں، یعنی ہر شخص آسانی کے ساتھ ان گراں قدر معارف کو نہیں حاصل کر سکتا، اور ان معارف کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو زحمت اٹھانے کی ضرورت ہے، انسان کو مصیبتیں جھیلنے کی ضرورت ہے، دشوار اور کٹھن سفر کی تکالیف کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، جسے سیر و سلوک کہا جائے۔ کیوں ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ چونکہ مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ در واقع یہ اسلامی معارف نہایت نفیس معارف ہیں، نہایت قیمتی جواہر کی طرح قیمتی ہیں، ارزشمند ہیں، قابل قدر ہیں۔ جیسے انسان اس دنیا میں مادی جواہرات کو نہایت ہی محفوظ رکھتا ہے، انہیں اپنے خزانوں میں، اپنے صندوقوں میں، اپنے گاؤ صندوق میں تالے لگا کر نہایت محفوظ کر کے رکھتا ہے تاکہ کوئی چور ان پر ڈاکہ نہ ڈال لے، تاکہ وہ معارف اور وہ جو خزانے ہیں وہ تلف نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ اور مارکیٹ میں جس چیز کو لایا جاتا ہے وہ چیز سستی چیز ہوتی ہے، یعنی گاہک کو حتیٰ کہ متوجہ کروانے کے لیے جو بیچنے والا شخص ہوتا ہے وہ آوازیں لگاتا ہے۔ بطور معمول آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہمارے گلیوں میں، محلوں میں ایسے ریڑھی والے آتے ہیں، چھابڑی والے آتے ہیں جو موسم کی مناسبت سے اپنی ریڑھی پر، چھابڑی پر سبزیاں رکھتے ہیں، فروٹ رکھتے ہیں، گلیوں میں آتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں۔ قدیم زمانوں میں تو خود آواز لگاتے تھے، جبکہ آج کل کے اس جدید دور میں باقاعدہ انہوں نے لاؤڈ سپیکر رکھا ہوتا ہے اور وہاں ریکارڈ شدہ آواز ہوتی ہے، اور ایک آدمی اس آواز کو ریکارڈ کرتا ہے اور وہ بولتا جاتا ہے، مسلسل بولتا جاتا ہے، اور جس سے وہاں گلی و محلے والوں کو، ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور یہ فعل حرام ہے۔ لہٰذا بطور معمول آپ نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسے افراد گلیوں میں آتے ہیں، اور جب انہیں گلی میں کوئی باجی نظر آ جاتی ہے، کوئی آغا نظر آ جاتا ہے، تو وہ باجی کو وہ سامان بیچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہ لے لو، بڑا سستا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا جو ہے وہ کام آئے گا، سبزی ہو، فروٹ ہو، اس کو لے لو، گھر میں مہمان آ جائیں گے۔ بالآخر کسی طرح سے اپنی اس متاع کو فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز کا مقایسہ کریں اس سامان سے اور اس فروٹ سے اور ان سبزیوں سے جو سبزی منڈی میں موجود ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہاں سبزی منڈی میں نہایت ہی گراں قدر اس محلے والی کی سبزی سے زیادہ بہتر اجناس آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ تو پس وہ چیز جو مارکیٹ میں لائی جاتی ہے، گلی محلوں میں لائی جاتی ہے، وہ اس قدر قابل قدر نہیں ہوتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا اور ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ ریڑھی والا، یہ چھابڑی والا اپنی ریڑھی پر اور اپنی چھابڑی پر نہایت قیمتی جواہرات کو، زمرد کو، یاقوت کو اور ایسے ہی ہیرے جواہرات کو یہ اپنی ریڑھی پر لاد کر اس طرح سے گلی محلوں میں نہیں بیچتا ہے۔
ایسا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ جواہرات قابل قدر ہیں، ان کی ویلیو ہے، یہ نہایت قیمتی جواہرات ہیں، اور ان جواہرات کو اگر واقعاً بہت ہی گراں قدر، بہت ہی نفیس اور بہت ہی قیمتی ہوں تو انہیں بہت ہی مہنگی دکانوں میں فروخت کیا جاتا ہے، اور جتنا قیمتی جو ہے وہ جواہر ہوگا اس کو اتنی ہی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے گا، باقاعدہ گاو صندوق میں رکھا جائے گا، دکان کے اوپر سیکیورٹی آلات کو نصب کیا جائے گا، گاہک کی دید سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اب اگر آپ اس دکان میں جائیں گے تو اس نے اپنی ویٹرین میں بہت سارے جواہرات کو، بہت ساری چیزوں کو رکھا ہوگا، لیکن وہ جو ارزش مند جواہر ہے اس کو اس نے صندوق میں رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جب آپ جائیں گے وہاں سے سودا کرنے کے لیے تو وہ دکاندار آپ کی جو ظاہری صورتحال ہے اس کو دیکھ کر اور بھانپ کر اندازہ لگا لے گا کہ آپ کس کیٹیگری کے انسان ہیں اور آپ کو کس قسم کا جواہر چاہیے۔ لہٰذا وہ آپ کو اپنی ویٹرین میں جو موجود جواہرات ہیں ان میں سے معمولی سے جواہرات دکھائے گا، پھر اگر آپ تھوڑا قیمت بڑھائیں گے اور اس کو اطمینان ہوگا کہ آپ مہنگی چیز خرید سکتے ہیں تو وہ آپ کو بہتر جواہرات دکھائے گا، لیکن جب تک اس کو آپ کے اوپر اطمینان نہ ہو کہ آپ بہت ہی قدر شناس انسان ہیں اور بہت ہی قیمتی چیز خریدنے کی آپ میں صلاحیت موجود ہے، وہ گاو صندوق سے اپنا قیمتی جواہر نکال کر آپ کے سامنے ہرگز نہیں لائے گا، اور اس کی تب بھی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس کی تصاویر آپ کو دکھا دے، یا اس کو آن لائن جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں آپ کو دکھا دے، یا اس کی ایسی اس نے چیزیں تیار کر کے رکھی ہوں گی تاکہ اس کو اپنے جو ہے وہ صندوق سے اس کو نکالنا نہ پڑے، چونکہ ہر گاہک پہ اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ نہایت نفیس اور قیمتی جواہرات کو ملأ عام میں نہیں لایا جاتا، ان کو ہر کسی گاہک کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، ان کو نہایت قیمتی ارزش کے ساتھ اور بہت ہی قیمتی جنس کی حیثیت سے اس کی نہایت حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے نہایت اہمیت برتی جاتی ہے اور احتیاط برتی جاتی ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ اسرار الہیہ یہ اسی طرح سے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور لوگوں کی دسترس میں ان اسرار الہیہ کو قرار دے دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ جب انسان مالی متاع اور مادی متاع کے لیے اس قدر ارزش، ویلیو اور قدر و قیمت کا قائل ہوتا ہے تو اسرار الہیہ نہایت ہی قیمتی جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی اور با ارزش اور با ویلیو ہیں، اسے صرف قدر شناس افراد تک جو ہے وہ ان کی رسائی ہونی چاہیے، اور قدر شناس افراد ہی ان جواہر کی ویلیو کو بھی پہچانتے ہیں اور اسرار الہیہ کی اہمیت کو اور قدر کو پہچانتے ہیں۔ آپ گلی محلے میں جو افراد موجود ہیں انہیں اسرار الہیہ سے اگر آشنا کرنا چاہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ ان اسرار الہیہ کی ویلیو کو، قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ آپ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو مشاہدہ کر لیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام اصحاب ایک کیٹیگری سے اور ایک ردیف سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ بعض افراد کو ان کی سطح کے مطابق معارف دیے جاتے تھے، بعض افراد کو تھوڑا متوسط سطح کے معارف دیے جاتے تھے، بعض افراد کو اعلیٰ سطح کے معارف دیے جاتے تھے، اور بعض افراد ایسے تھے جنہیں حضرات ائمہ معصومین اپنے خزانوں سے اور اپنے اسرار سے آگاہ کرتے تھے اور ان کے سپرد کر دیتے تھے کہ اے جابر، آپ کو یہ جو 70,000 احادیث میں نے عطا کی ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، اگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی آپ نے کسی کے سامنے بیان کی تو قیامت تک میری، میرے اجداد کی، خدا کی، اللہ کے ملائکہ کی آپ کے اوپر لعنت ہوگی۔ اور پھر اے جابر، یہ دوسری کیٹیگری کے جو میں آپ کو معارف دے رہا ہوں یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ بنی امیہ کے دور تک انہیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور صرف خاص افراد تک جو ہے وہ انہیں پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد آپ انہیں ملأ عام میں لا سکتے ہیں، اور یہ تیسری کیٹیگری کے افراد جو معارف ہیں انہیں آپ سب کے سامنے جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو بس حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب بھی ایک کیٹیگری کے نہیں تھے، لہٰذا انہیں اصحاب سر کہا جاتا ہے جو اسرار الہیہ کو تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
لہٰذا مرحوم آیت اللہ تہرانی اس مقدمے کے بعد اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسرار الہیہ کو ان افراد کے سپرد کرنا چاہیے جو انہیں تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو قابل قدر افراد ہوں، جو قدر شناس ہوں، جو ان اسرار کی قدر و قیمت کو جانتے ہوں اور ان اسرار کی حفاظت کرنا ان کے بس میں ہو اور ان کی توان میں ہو، ان افراد کے سپرد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اگر اصحاب میں دیکھیں تو ہر کسی صحابی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور ہر وہ شخص جو گھر کے اندر آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ گھر والا ہے، یہ گھر میں آ رہا ہے کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے، ممکن ہے مشق کا پانی لے کر آیا ہو، گھڑا بھرنے کے لیے آیا ہو، یہ گھر کا فرد شمار نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر وہ شخص اتنا قریب ہو جائے کہ اسے آپ اپنا گھر والا بنا لیں تو ہر گھر والے کو بھی انسان اپنے اسرار اور اپنے راز اس کے سپرد نہیں کرتا ہے، صرف اس صحابی کو اپنے راز سپرد کیے جا سکتے ہیں جو منیت کا مصداق ہوں اور منا اہل البیت کا مصداق ہوں اور محرم راز بننے کی جن میں توان ہو اور صلاحیت ہو۔ لہٰذا جب تک کوئی بھی انسان محرم راز بننے کی صلاحیت اور توان نہیں رکھتا اس کو گھر کے اسرار سے باخبر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے کہ اسرار الہیہ کو صرف اہل کے سپرد کیا جا سکتا ہے، نااہل کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں مرحوم آیت اللہ تہرانی اولیاء الہی کے مقام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی در واقع ایک تمثیل سے، ایک مثال سے اس مطلب کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس مثال کو آیت اللہ تہرانی نے پہلے مقام کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد اپنے مقام کے لیے دلیل لے کر آئے۔ لیکن جو کہ بطور معمول ہمارا معاشرہ بہت ہی الیاذ باللہ یا کہیں بہت ہی بدبین قسم کا معاشرے میں افراد پائے جاتے ہیں، لہٰذا میں دلیل کو پہلے لے آتا ہوں۔ آیت اللہ تہرانی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، یہ حدیث ہمارے شیعہ منابع میں موجود نہیں ہے، ہمارے اہل سنت منابع میں موجود ہے، اور آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے جس قدر جستجو کی ہے، تلاش کی ہے، سرچ کی ہے، کوشش کی ہے، مجھے اس حدیث کا منبع نہیں ملا ہے۔ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں، یعنی ان کے ہم رتبہ ہیں، یا بعض روایات میں افضل و انبیاء بنی اسرائیل کا کلمہ بھی ان میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ تمام روایات ہمارے اہل سنت کے منابع میں اور ان کے مصادر میں موجود ہیں، یا لاعقل یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کی زبانوں پر مشہور یہ احادیث ہیں اور ان کے سند ہونے کا کوئی جو ہے وہ منبع نہیں ملا ہے۔ آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں ایک واقعے سے، بیان کرتے ہیں کہ میں ہمدان میں گیا، اور ہمدان میں چونکہ مرحوم آیت اللہ عارف کامل شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی ہوا کرتے تھے، اور آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی ان کے شاگردوں میں شامل تھے۔ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں ہمدان میں گیا مرحوم آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کے ساتھ، میں ان کی مسجد میں جا رہا ہوں کہ جس مسجد میں وہ نماز ظہر پڑھایا کرتے تھے، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد پیمبر تھا۔ آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ راستے میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے ذہن میں یا میرے وجود میں یا میرے نزدیک آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کا مقام کیا ہے، یعنی میں اس کو کس مقام تک جو ہے وہ جج کرتا ہوں اور اس کو کس مقام تک رکھتا ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے کو اپنے ذہن میں لے کر آیا کہ میں انہیں کمال میں، شرف میں، توحید میں، اخلاق میں اور معنوی فضائل میں اللہ کے پیغمبروں کے برابر میں انہیں درجہ دیتا ہوں اور انہیں مقام دیتا ہوں، اور میرا اس بات پر یقین ہے اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر آج حضرت یوسف تشریف لے آئیں، حضرت شعیب تشریف لے آئیں، حضرت موسیٰ تشریف لے آئیں، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں، علی نبینا و آلہ و علیہم السلام، ان انبیاء میں سے کوئی بھی زندہ ہو جائے یا اس دنیا میں تشریف لے آئے، زندہ ہونے والے باقی انبیاء ہیں اور تشریف لانے والے اور ظاہر ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی بھی تشریف لے آئے اور آ کر آج کے دور میں امر کرنا شروع کر دے، نہیں کرنا شروع کر دے، تو اب یہاں میرا کیا وظیفہ ہے؟
ان انبیاء کی شریعتیں اور تعلیمات نسخ ہو چکی ہیں، اور اگر آج کے دور میں وہ آئیں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لہٰذا چونکہ ان کا شمار سابقہ انبیاء میں ہوتا ہے تو ان کا مقام ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کی قدر و قیمت ہے۔ لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں ان کی حقیقت پر، ان کی حقانیت پر ایمان تو رکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی فرمان برداری بھی کروں گا، ان کی اطاعت بھی کروں گا، لیکن میرے نزدیک ان کا مقام اور آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کا مقام جو ہے وہ ایک ہی مقام ہے، اور میں اس بات پر ایمان بھی رکھتا ہوں، اس بات پر میرا عقیدہ بھی ہے، اور دلیل یہی روایت ہے کہ علماء و امتی کا افضل انبیاء بنی اسرائیل یا کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں یا انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ دونوں روایت اللہ تعبیرین کہ جو بھی ان میں سے بہتر ہو یا جو بھی ان میں سے مستندتر ہو۔ آیت اللہ تہرانی اس بات کو دلیل قرار دیتے ہیں کہ میرے نزدیک آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کا مقام انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے یا ان سے افضل ہے۔ پھر آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اس حدیث کو درست مان لیں تو آج کل کے دور میں اگر علماء کی فہرست کو مرتب کیا جائے تو اس فہرست میں کون سا عالم ہے کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کے مساوی ہے یا انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے؟ تو مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری حمدانی سے زیادہ صادق عالم آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ایسا عالم جو موحد تر ہو، زیادہ موحد ہو، آیت اللہ جواد انصاری حمدانی سے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یا ایسا عالم جو معارف حقیقیہ الہیہ کو زیادہ قریب سے جانتا ہو، آیت اللہ جواد انصاری سے زیادہ جو عالم آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور اگر آپ نے انبیاء کے مساوی کسی عالم کو تلاش کرنا ہے تو کیا چیز معیار قرار دیں گے؟ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ظاہری امور تو معیار نہیں ہے کہ اس نبی کا کاروبار جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس شخص کا وہ انبیاء کے ہم رتبہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس مال اور پراپرٹی اور سرمایہ ہونا چاہیے، وہ انبیاء کے مساوی ہو سکتا ہے، یا حسب نسب میں بہت ہی بلند مقام اور رتبہ رکھتا ہو اور شرافت رکھتا ہو، تب جا کر وہ انبیاء کے مساوی ہو سکتا ہے، یا اس کو دنیاوی فنون زیادہ آتے ہوں اور اس فن کے بحاف پر وہ انبیاء کے مساوی یا انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اگر علماء کی فہرست کو مرتب کیا جائے اور اس میں معیار قرار دیا جائے تو ان دنیاوی چیزوں کو معیار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر معیار قرار دینا ہے تو ان کی صداقت کو، ان کی وثاقت کو، ان کے موحد ہونے کو، معارف الہیہ میں ان کا اعلم تر ہونا، یہ چیزیں معیار ہو سکتی ہیں ان کے انبیاء کے مساوی یا انبیاء سے افضل ہونے میں، اور اس کے علاوہ دنیاوی چیزوں کو معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اب اگر میں اپنے سامنے آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کو رکھوں اور ان کے اوپر سے یہ ظاہری عناوین کو سلب کر لوں، مثلا آیت اللہ جواد انصاری حمدانی معمم ہیں، لباس مقدس روحانیت کو پہنتے ہیں، امامہ ابا قبا پہنتے ہیں، ہم اس کو ان سے جدا کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا جواد انصاری حمدانی تصور کیا جائے کہ جو امامہ ابا قبا نہیں پہنتا ہے، پھر آیت اللہ جواد انصاری میں ایک دوسرا ٹائٹل پایا جاتا ہے، وہ فقیہ ہے، مجتہد ہیں، ہم ان سے اس فقاہت کو اور اس اجتہاد کو بھی سلب کر لیتے ہیں اور جدا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا ٹائٹل ان میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک عالم ہیں، ایک امام جماعت ہے۔ اس عنوان کو بھی اگر ہم ان سے ٹائٹل کو جدا کر دیں تو پھر آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے افضل ہونے میں جو چیز اور جو عنوان اور جو چیز معیار قرار پائے گی وہ ان کی عقیدت اور ان کی عظمت کے لیے معیار پا رہی ہے، وہ تجلیات الہیہ ہیں کہ جو ان کے وجود میں پائی جاتی ہیں، اور ان تجلیات الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے آیت اللہ جواد انصاری حمدانی نے 50 سال اپنی زندگی میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد اکبر کیا ہے، اور اس جہاد اکبر کے نتیجے میں ان معارف الہیہ کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ بس یہ جو ہے وہ امامے کی طرح ایک مادی
جو ہے وہ چیز نہیں ہے، یہ جو ہے وہ فقاہت سے بڑا ٹائٹل ہے، امام جماعت ہونے سے ایک بڑا ٹائٹل ہے ایک عالم کے لیے کہ اس کے پاس اسرار الہیہ موجود ہے، اس کے پاس معارف الہیہ موجود ہے، اور ان اسرار الہیہ اور معارف الہیہ تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنی تمام زندگی مجاہدت اور جہاد بن نفس میں اور ریاضت بن نفس میں گزاری ہے۔ اب یہاں آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں اگر پورا شہر ہمدان مرحوم آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کو صوفی کہے، اس بات پر متفق ہو جائے کہ آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی جو ہے وہ صوفی ہیں، ان پر تہمت لگائے تصوف کی، حتیٰ ان کے ہمسائے اپنے گھر کا تمام غلیظ کچرا اور گند اٹھا کر مرحوم آیت اللہ جواد انصاری تہرانی کے دروازے پر لا کر رکھ دیں، اور ان تمام مشکلات کے باوجود آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کے مساوی یا ان سے افضل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، چونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نقطے کو بیان کر دیا۔ یعنی یہ جو تکالیف آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی تک پہنچ رہی ہیں کہ پورا شہر انہیں صوفی کہہ رہا ہے، ان پر تہمت لگا رہا ہے، پورا شہر اپنا گند کچرا ان کے دروازے پر لا کر رکھ رہا ہے، تو یہ تکلیف ہے نا، کسی شخص کو برا بھلا کہنا، کسی کی بے توقیری کرنا، کسی کی عزت نہ کرنا، کسی کا احترام نہ کرنا، یہ اس کے لیے ایک اہانت ہے، ایک انسلٹ ہے۔ لیکن آیا یہ رسول خدا کی جو تکالیف ہے اس سے بڑھ کے ہے؟ تو نہیں، اس سے تو بڑھ کے نہیں ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُوذِيَ نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أُوذِيتُ قَطُّ، کہ جس طرح سے مجھے اذیت پہنچائی گئی ہے اور تکلیف پہنچائی گئی ہے، بطور قطع اور بطور یقین کسی نبی کو اس طرح سے تکالیف اور اذیتیں نہیں پہنچائی گئی ہیں۔ پس مجھے اس مرد الہی کی پیروی پر جو ہے وہ یقین رکھنا ہے، اور اس کی پیروی کی بنیاد جو ہے وہ میرا علم ہے، میرا یقین ہے، اور اس علم اور یقین کی بنیاد پر میں آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کو انبیاء بنی اسرائیل کے مساوی یا ان سے افضل جانتا ہوں، حدیث کی بنیاد پر، جو حدیث نقل ہوئی ہے ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے درمیان۔ اب یہاں آیت اللہ محمد حسین حسینی طاہرانی مرحوم ہاشم حداد کے مقام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ پوری کتاب تحریر کر لی ہے لہٰذا کوئی زیادہ تفصیلی مقام کو بیان نہیں کریں گے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ سید ہاشم حداد کی تربیت کرنے والی شخصیت مرحوم آیت اللہ مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ مرزا علی قاضی طباطبائی کو معلوم تھا کہ انہوں نے کس شاگرد کی تربیت کی ہے اور ان کا شاگرد کس یقین اور عرفانی درجے پر فائز ہے۔ میں اگر کتاب روح مجرد کے 700 صفحات بھی لکھ لوں تو میں اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ میں قاضی کے رتبے پر فائز نہیں ہوں۔ ایک ماہر استاد جو مہارت رکھتا ہے فن میں، وہ شاگرد کی تربیت کر رہا ہے، اور وہ استاد بھی استاد کل علی قاضی طباطبائی جیسا استاد ہے، تو اسے معلوم ہے کہ اس نے کس انداز میں کس شاگرد کی تربیت کی ہے اور اس کا شاگرد کس مقام پر فائز ہے۔ لہذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے آپ حداد کے بارے میں پوچھیں تو میں کہوں گا کہ حداد شریعت کی پابندی میں ایک نہایت ہی متدین انسان ہے اور شریعت کا پاسدار ہے۔ شریعت کے مطابق وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توجہ کرتا ہے، وہ مراقبہ کرتا ہے، وہ محاسبہ کرتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میتانت میں، وقار میں، تمکین میں، صبر و تحمل میں مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کے یہ گراں قدر شاگرد ہاشم حداد بہت ہی بلند درجے پر اور بہت ہی بلند لیول پر فائز ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحوم ہاشم حداد کو نور کے جو کارخانے ہے اس سے متصل کیا تھا، اور وہ نور کا کارخانہ نور الہی تھا، اور مرحوم ہاشم حداد کو اس نور سے متصل کیا تھا۔ لہٰذا مرحوم قاضی مرحوم ہاشم حداد کو بہتر جانتے ہیں، چونکہ انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، انہوں نے ان کی دستگیری کی ہے، انہوں نے انہیں منبع نور سے متصل کیا ہے۔ لہٰذا مرحوم علی قاضی طباطبائی مرحوم ہاشم حداد کی دکان پر آتے، اور بیان ہوا کہ مرحوم ہاشم حداد پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، وہ ان کی دکان پر آتے، گھنٹوں ان کی دکان پر زمین پر فرش پر بیٹھتے، سخت گرمی کی شدت ہوتی،
آگ کے شعلے وہاں جو ہے وہ دہک رہے ہوتے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوتا، اور اس سخت گرمی اور شدت میں مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی نجف سے کربلا آتے اور گھنٹوں زمین پر ان کی دکان پر بیٹھ کر ان کی تربیت کرتے، اور پھر ان سے کہتے کہ سید ہاشم حداد، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اطراف و اکناف سے لوگ آئیں گے اور تمہارے گھر کی چوکھٹ کو چومیں گے۔ چونکہ مرحوم قاضی تو اس تمام حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ شاگرد کس مقام پر پہنچے گا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اور اس کے جو مراتب توحیدی ہیں وہ کس لیول کے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ایک جوہری ہی جوہر کی قدر و قیمت کو اور اس کی ویلیو کو پہچان سکتا ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں آپ ایک نہایت ہی قیمتی جوہر کو رکھ دیں تو بچے کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اگر ایک بچے کے سامنے آپ ایک خر مہرے کو لا کر رکھ دیں اور ایک فیروزے کو لا کر رکھ دیں تو وہ اس خر مہرے کو، جس کی شہرت زیادہ ہے، اس کو، جو اس کا رنگ بھی فیروزے والا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دے گا، اور یہ خر مہرہ ایک پتھر ٹائپ کی ایک چیز ہے، حقیقت میں پتھر نہیں ہے، ایک بناوٹی چیز ہے کہ جس کو یا گچ سے بنایا جاتا ہے یا کسی اور چیز سے بنایا جاتا ہے اور اسے فیروزے کا رنگ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے مختلف قسم کے افسانے لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہیں یا زبانوں میں موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آفات و بلیات سے، آصیب سے انسان کو بچاتا ہے، لیکن یہ سب خرافات ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں، اذہان میں، معاشرے میں یہ شہرت ہے، اور یہ بنتا بھی قم میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں بنتا، یعنی وہیں سے اس کا منبع تولید ہے، تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ایک نااہل شخص کے سامنے اگر آپ ایک طرف فیروزہ رکھ دیں اور ایک طرف یہ خرمہرہ رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ ان میں سے جو باارزش ہے آپ اس کو انتخاب کر لیں، تو وہ ظاہر ہے اگر قدر شناس نہیں ہوگا تو خرمہرے کو انتخاب کرے گا، وہ فیروزے کا انتخاب نہیں کرے گا، لیکن اگر قدر شناس ہوگا تو فیروزے کی طرف وہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا۔ اسی طرح آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ایک طرف سونا رکھ دیں اور ایک طرف نقلی سونا رکھ دیں، بدلی جات، تو وہ انسان سے کہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے انتخاب کرنا ہے، تو وہ جو جوہری نہیں ہے، وہ جو قدر شناس نہیں ہے، وہ بدلی جات کا استعمال کرے گا اور اس نقلی سونے کا انتخاب کرے گا۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نقلی سونا جات لوگ زیادہ پہنتے ہیں، چونکہ قیمت میں سونے سے سستے بھی ہیں اور زیادہ خوبصورت انداز میں بنائے جاتے ہیں، زیادہ اس کی جو ہے وہ مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر خاتون جو ہے وہ اگر نقلی سونا جواہرات پہن کر اگر وہ آتی ہے تو کہیں گے کہ بہت مالدار ہے، بہت اس نے زیور سے خود کو لدا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سونا نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ویلیو سونے سے مقایسہ کرنے کی بدولت جو ہے وہ ایک ویلیو بنا چکا ہے اور ایک اپنی ارزش بنا چکا ہے اور معاشرے میں اپنا ایک مقام جو ہے وہ پیدا کر چکا ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کون تھے؟ یہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو اللہ کی قسم آج تک میرے لیے مرحوم ہاشم حداد کی حقیقت عیاں نہیں ہوئی ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ زیادہ رہا ہوں، ان کی شاگردی میں رہا ہوں، اور ان کی حالات زندگی پر میں نے یہ 700 صفحات پر مشتمل کتاب بھی تحریر کر دی ہے، لیکن میں نے کما حق ان کا تعارف نہیں کروایا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں خود ان کو جو جانتا ہوں، میری معلومات ان کے بارے میں ناقص ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب روح مجرد کو 3 مہینوں میں کمپلیٹ کیا ہے اور صرف چھٹیوں کے دنوں میں نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، لیکن میں مرحوم ہاشم حداد کی حقیقت کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ پھر آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر ہاشم حداد کے بارے میں پوچھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ حقیقت عبودیت کو درک کیے ہوئے تھے، وہ ذات خداوند متعال میں فنا کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، اور میں اس قسم کا ان کا تعارف کروا سکتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر میں ان کا تعارف نہیں کروا سکتا ہوں۔ اب آیت اللہ تہرانی یہاں در واقع حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی لسان مبارک سے اولیاء الہی کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک خطبے کے ایک چھوٹے سے پیراگراف کو یہاں ہمارے لیے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اثبات الوصیہ میں مسعودی نے اس خطبے کو نقل کیا ہے، اور اس خطبے میں حضرت سید الاوصیاء اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नस्ल दर नस्ल उनके नूर के इंतकाल को और इस दुनिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत को इस खुतबे में बयान कर रहे हैं। और फिर इसी खुतबे में हज़रत सैयदुल औसिया औलियाए इलाही की अज़मत को उजागर कर रहे हैं। लिहाजा हज़रत सैयदुल औसिया फरमाते हैं, सुबहानका, ऐ मेरे परवरदिगार तू पाक व मुनज़्ज़ा है, मुक़द्दस है, अज़ीम है। सुबहानका अय्यु ऐनिन तक़ूमु नसबा बहाए नूर का, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ वो अज़ीम ज़ात कि जो बहुत ही अज़ीम है, पाकीज़ा है, मुनज़्ज़ा है। ऐ मेरे परवरदिगार, कौन सी आँख ऐसी आँख है जो तेरे नूर की अज़मत की ज़राफ़त को और तेरे नूर के हुस्न व जमाल की अज़मत के सामने खड़े होने की ताकत रखे। कौन सी आँख ऐसी है? किसी आँख में इतनी तवानाई नहीं पाई जाती है। वतरका इला नूरे ज़ियाए कुदरत का, और तेरे नूर की ताबिश की कुदरत के सामने कौन सी आँख ऐसी है जो तरका और तरक्की इख्तियार करे और बुलंदी इख्तियार करे। व अय्यु फ़हमिन यफ़हमु मादूना ज़ालिका, और कौन सी सोच ऐसी सोच है जो इस मिक़दार से आगे सोचने की सलाहियत रखती हो। किस सोच में ये तवान और ये सलाहियत मौजूद है। इल्ला अबसारुन कशफ़त अनहल अग़तियता, मगर वो आँखें कि जिन आँखों से ख़ुद तूने पर्दे को हटा दिया है और अपने जमाल को उनके सामने तूने पेश कर दिया है। वहतकता अनहल हुजुबल अमिया, और ख़ुद तूने उन पर से जहालत, किब्र और गुमराही के हिजाबों को तूने ख़ुद हटा दिया है और तूने ख़ुद उनसे पर्दों को हटा के अपने जमाल की उन्हें तूने ज़ियारत कराई है। फ़रक़त अरवाहुहा इला अतराफ़ अजनिहतिल अरवाह, यानी उनकी जान अरवाह क़ुद्स के परों की जानिब उठती है। फ़नाजू का इला अरकान का, पस उन्होंने छुप कर तुझसे मुनाजात की है और तुझसे गुफ्तगू की है। ववलजू बैना अनवारे बहाए का, और तेरे अरकाने जमालो जलाल और अस्माए कुल्लिया में वो दाखिल हो चुके हैं। व नज़रू मिन मुर्तक़ल तुरबत इला मुस्तवा किबरिया का, और ख़ाक की सीढ़ी पर चढ़कर इर्तिक़ा इख्तियार करके उन्होंने तेरे मकाने किबरियाई की बुलंदी और पाकीज़गी की तुरबत को मुशाहिदा कर लिया है। फ़सम्माहुम अहलुल मलकूत ज़ुव्वारन, पस तेरे मलकूत के जो अहल अफराद हैं, तेरे मलकूती अफराद, वो उन्हें तेरी लिक़ा के ज़ायर का उन्वान और टाइटल देते हैं और उन्हें जो नाम देते हैं वो कहते हैं कि ये ज़ुव्वार परवरदिगार है। वदआहुम, और उन्हें पुकारते हैं किस नाम से? अहलुल जबरूत उम्मारन, यानी अहले जबरूत उन्हें तेरी बारगाह का मुकीम तसव्वुर करके उन्हें उम्मार कहकर मुखातब करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी औलियाए इलाही इस कदर बुलंद मकाम पर फायज़ हैं कि हज़रत आयतुल्लाह तहरानी कहते हैं कि इस खुतबे में नहायती दकीक मोहतवा और मज़मून को बयान किया गया है कि औलियाए इलाही इस कदर बुलंद रुतबे के फ़ाइज़ हैं, इस कदर बुलंद रुतबे के फ़ाइज़ हैं कि जिसमें अल्लाह के ख़ास औलिया, वो ख़ास औलिया जो मुक़र्रबीन हैं, वो ख़ास औलिया जो अल्लाह के मुखलसीन हैं, वो ख़ास औलिया जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हिजाबों को हटा दिया है और हिजाब हटने के बाद वो ज़ाते अहदियत के इरफ़ान को दर्क कर चुके हैं वो औलिया। बस अल्लाह अपने इबादे सालिहीन के एक मखसूस ग्रोह को अपनी मारिफत की हकीकत से आशना करता है और उन्हें मकामे रूहुल क़ुद्स तक खुदावंद मुताल जो है वो उन्हें रसाई देता है। फिर खुदावंद मुताल उन्हें अपनी ज़ाते अक़दस में फ़ना के मर्तबे पर पहुँचा देता है और फिर फ़ना के बाद खुदावंद मुताल उन्हें बका बिल्लाह के मरहले तक पहुँचाता है और बका बिल्लाह के बाद वहुम फ़ीहा खालिदून का मिस्दाक बन करके उसी के मकामे खुल्द फ़ना में हमेशा दाइम रहेंगे, बाकी रहेंगे और उसी की बारगाह में वो वहाँ खुदावंद मुताल के पास रहेंगे। बस ऐसे औलिया को दर्क करना
ہم جیسے خاک نشین افراد کی توان اور صلاحیت سے بالاتر ہے۔ ایسے افراد کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود جو ہے وہ ان معارف سے آشنا ہونا پڑے گا، انسان کو خود ریاضت کرنی ہوگی، خود جہاد بن نفس کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم جب کہتے ہیں کہ انسان سیر و سلوک استاد کے بغیر نہیں کرتا تو ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ پھر ہمیں کب علی قاضی طباطبائی ملیں گے۔ انسان خود میں صلاحیت تو پیدا کرے، انسان خود میں بیداری تو پیدا کرے، خود میں جو ہے وہ آمادگی اور صلاحیت تو پیدا کرے کہ علی قاضی کے محضر میں جانے کی اس میں توان ہو۔ اور ہم بیان کر چکے مرحوم آیت اللہ بہجت سے کہ اگر انسان میں لیاقت ہو جائے اور خداوند متعال نے اس روئے ارض پر کوئی استاد مقرر نہ کیا ہو، کوئی استاد نہ بھیجا ہو اور کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کر سکے، لیکن انسان میں صلاحیت اور لیاقت ہو چکی ہے، تو مرحوم آیت اللہ فرماتے تھے کہ یہ در و دیوار انسان کے لیے مربی کا کردار ادا کریں گی باذن اللہ۔ یعنی خداوند متعال انہیں حکم دے گا کہ اب میرا کوئی بندہ تو روئے زمین پر موجود نہیں ہے جو میرے اس عبد آمادہ کی جو ہے وہ اصلاح کرے، تو اے دیوارو تم اس کی اصلاح کر لو۔ یعنی اس مضمون کو آیت اللہ بہجت گویا کہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد الحمدللہ ہم نے آپ کی خدمت میں اس کتاب کے مکمل مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 3 موضوعات ایسے ہیں جنہیں میں اس کتاب میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ اس کتاب میں مرحوم آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے حالات زندگی میں جو ہے وہ 7-8 صفحے آیت اللہ تہرانی نے تحریر کیے ہیں کہ جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا ہے، چونکہ ہماری توقع تھی اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم آیت اللہ جواد انصاری کے لیے ایک مکمل جدا پلے لسٹ تیار کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب روح مجرد سے بھی ان صفحات کا مطالعہ کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے تاکہ آیت اللہ جواد انصاری کے حالات زندگی بالکل الگ انداز میں بیان ہوں آپ کے ساتھ۔ دوسرا، اس کتاب کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے جس حدیث کا نام ہے حدیث عنوان بصری۔ آیت اللہ تہرانی نے اس حدیث کے متن کو درج کیا ہے اور اس کے ترجمے کو بھی ذکر کیا ہے، اس کی تشریح نہیں کیا، اور ہم بہت عرصے سے یہ بات بیان کر چکے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم حدیث عنوان بصری کی مکمل تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی جب کسی کو اپنی شاگردی میں لینا چاہتے تھے تو اسے پہلے حدیث عنوان بصری دیتے تھے کہ اس حدیث عنوان بصری کا مطالعہ کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جب تم اس کے حامل ہو جاؤ تب آؤ معارف الہیہ کے حصول کے لیے اور مرحوم قاضی کی شاگردی اختیار کرو۔ اور جو شاگرد بن جاتے تھے انہیں بھی مرحوم قاضی کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی جیب میں یہ عنوان بصری جو ہے وہ رکھیں، حدیث کو چھوٹے سے ایک سائز پاکٹ سائز حدیث عنوان بصری تیار کر کے، آج کل تو ایران میں مل جاتی ہے پاکٹ سائز، اسے اپنی جیب میں رکھیں اور جب کبھی بھی آپ کو فرصت ملے تو اس حدیث کو نکال کر اس کی قرأت کریں، اس کو مطالعہ کریں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کو اس حدیث عنوان بصری کے طفیل آپ کے سامنے معارف الہیہ کے دروازے کھولے۔ لہٰذا اس حدیث عنوان بصری کو جو ظاہراً 5-6 صفحات پر مشتمل تھی، ہم نے وہاں سے بیان نہیں کیا چونکہ اس کی ہم مکمل ایک پلے لسٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا موضوع جسے میں نے اس کتاب روح مجرد میں بیان نہیں کیا وہ اشعار ہیں، اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ ہمارے وجود میں شعری ذوق نہیں پایا جاتا ہے، لہٰذا آیت اللہ تہرانی نے اگر شمس تبریزی سے اشعار کو نقل کیا، اگر سعدی سے اشعار کو نقل کیا، اگر خواجہ حافظ شیرازی سے اشعار کو نقل کیا، اگر ابن فارض مصری سے اشعار کو نقل کیا، یا اس کے علاوہ بھی اگر کسی شاعر سے شعر کو نقل کیا ہے تو ہم نے ان تمام اشعار کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا۔ اور یہ تمام اشعار نہایتی غامض پیچیدہ عرفانی مضامین پر مشتمل ہیں، اور اگر ان اشعار کی تشریح کی جائے، انہیں بیان کیا جائے، تو پھر یہ جو ہم 70-80 دروس تک بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں روح مجرد، یہ کفاف نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے مکمل ایک طولانی پلے لسٹ کا ہونا ضروری ہے کہ انسان ان شعراء کے اشعار کے پیچھے پوشیدہ غامض عرفانی پیچیدہ مطالب کو ان سے نقاب کشائی کرے اور ان کی تشریح کرے اور انہیں بیان کرے۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم بیان کر چکے کہ ہمیں شعری ذوق نہیں ہے،
چونکہ شعری ذوق نہیں ہے تو اشعار کو پڑھنے کے لیے انسان میں ذوق شعری کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ 3 موضوعات ہیں جنہیں ہم نے بیان نہیں کیا، 2 موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ اگر خدا نے ہمیں زندگی دی اور توان دی کہ ایک آیت اللہ جواد انصاری کے حالات زندگی ہیں، اور دوسرا یہی حدیث عنوان بصری ہے کہ جس کی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بحول قوت پروردگار وضاحت کی جائے گی۔ لہٰذا یہ کتاب روح مجرد الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی، اور ہمارا جو آئندہ کا پروگرام ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ عرفان اسلامی کی تلاش، اس ٹائٹل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور در واقع اس ٹائٹل کے اوپر ایک کتاب ہے مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی، جو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کے شاگردوں میں تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور در واقع ان کے دروس کا مجموعہ ہے جو بعد میں کتاب کی صورت میں آیا ہے، جستجو عرفان اسلامی، عرفان اسلامی کی تلاش۔ اس کتاب کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ آغاز کریں گے تاکہ وہ افراد جو عرفان اسلامی سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کے مضامین سے بھی آگاہی حاصل کر لیں مقدماتی طور پر۔ اور اس کتاب کا لیول بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً وہی ہے جو مرحوم شہید مطہری کی کتاب ہے آشنائی با عرفان اسلامی، تقریباً اسی کے ہم ردیف شاید یہ قرار پائے، یا شاید اس سے تھوڑا مزید اس میں مطالب جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اسی طرح معارف اسلامیہ کو بیان کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کے نورانی کلام رحم اللہ عبداً احیا امرنا کا مصداق قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔